قلت لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في آخر العوامل إذا ركب ولا فی العوامل ولا في العوامل إذا ركب بعض الأسماء المعدودة غير مشابهة للمبني الأصلي مشابہت لمبنی الاصل مع عاملہ ابتداء إذ لا يترتب عليه اختلاف الإعراب بل هناك حدوث الإعراب بدخول العامل. قلت هذا حكم آخر من أحكام المعرب والاختلاف حكم آخر ولو لم يدخل أحد الحكمين في الآخر لا فساد فيه فإن للمعرب أحكاما كثيرة لم تذكر هنا فليكن هذا الحكم أيضا من هذا القبيل. غاية الأمر أن هذا الحكم لا يكون من خواصه شاملا. اچھا چلو کیا کہا؟ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ شارح جو ہے یہ ایک اعتراض کو نقل کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تعریف پیچھے گزری ہے کہ مورب کو جو حکم گزرا ہے کہ اس کا ماتن نے جو تعریف کی ہے جی جو حکم کی کہ مورب کا جو حکم ہے وہ یہ ہے مختلف آخرہ باختلاف العوامل کہ اس کا آخر تبدیل ہوتا ہے عوامل کے اختلاف سے. اگر اس کا آخر تبدیل ہو عوامل کے اختلاف سے تو مورب ہے, اگر وہ اختلاف نہ ہو تو یہ مورب نہیں ہے, وہ مورب حکم ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک اعتراض مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اگر بعض الفاظ جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتے ہوں ان کو اگر آپ ابتداء ترکیب میں لے آئیں بغیر کسی دوسری ترکیب میں لاتے ہوئے یعنی قبل اس سے قبل وہ ترکیب میں واقع نہ ہو جی اور اس کے بعد بھی تم کسی اور ترکیب میں اگر نہ لاؤ تو صرف جو ابتداء اس کو ایک عامل کے ساتھ جوڑ دو تو اس میں اعراب کی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ حدوث اعراب ہوا ہے. اب وہاں تو پہلے عامل اگر ہوتا تو وہ تبدیل ہوتا تو اس کا اعراب بھی تبدیل ہوتا, تو اختلاف العوامل کا اطلاق اس کے اوپر آپ کر سکتے تھے, لیکن پہلے تو اس کے اوپر عامل تھا نہیں, وہ ترکیب میں واقع نہیں تھا. تو ابتداءً ابھی جاءنی زید, آپ نے زید کے اوپر عامل داخل کر دیا پہلے پہل, تو یہ جو پہلے پہل اس کے اوپر زیدن آ گیا تو اس کو آپ اختلاف العوامل کہہ سکتے ہیں. یہ تو عوامل کا بھی اختلاف نہیں ہے اور اعراب کا بھی اختلاف آخر بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہاں کیا ہو گیا؟ ہاں یہاں تو اعراب نو پیدا ہو گیا, پہلی مرتبہ اعراب پیدا ہو گیا. چلو اس لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں اعتراض کو کہتے ہیں کہ فإن قلت, اگر تو یہ بات کہتا ہے کہ لا يتحقق الاختلاف کہ اختلاف کا تحقق نہیں ہوتا لا فی آخر المعرب, معرب کے آخر میں بھی یعنی حرکت اور حرف سے, ولا فی العوامل, عوامل بھی تبدیل نہیں ہوا. اذ رکب بعض الاسماء, اذا رکب جب ترکیب کی جائے گی بعض الاسماء بعض اسماء کو المعدودات جو جن کا معدود شمار کیا جاتا ہے الغیر المشابہات جو غیر مشابہ ہیں مبنی اصل کے ساتھ ما عامل ہی ابتداء اپنے عامل کے ساتھ ابتداء یعنی بغیر کسی دوسری ترکیب میں لائے. اذا رکب ابتداء, وہ رکب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہاں چلو جی. اذ لا يترتب علیہ اختلاف الاعراب, کیونکہ اس کے اوپر اختلاف کا ترتب نہیں ہوا یعنی وہ یہاں اس کا تحقق نہیں ہوا. بل هناك حدوث الاعراب, یہاں اعراب ایک نئے سرے سے ایک اعراب کا حدوث ہوا ہے, حادث ہوا ہے بدخول العامل, عامل کے دخول کی وجہ سے. تو قلت سے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مورب کے لیے کئی احکام ہیں, صرف یہی ایک حکم نہیں ہے. اور اس حکم کو ہم نے نقل کیا, باقی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, حالانکہ بہت سے احکام ہیں اور سب جو احکام ہیں اور یہ احکام یہ غیر شامل ہے, یہ سارے اپنے جنگیہ سا خاصہ ہیں جو اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہیں. تو میاں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مختلف آخرہ باختلاف العوامل ہے نا, جو ماتن نے ذکر کیا,
یہ مورب کے احکام کثیرہ میں سے ایک حکم ہے، ایک، اور اختلاف العوامل تو ایک حکم ہو گیا، اور حدوث العامل یہ دوسرا حکم ہے۔ تو اگر دو متباینین احکام ہیں اور ایک دوسرے میں داخل نہ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ تو اختلاف العوامل میں اگر حدوث الاعراب یہ داخل نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے؟ یہاں وہ حکم مباین ہے، یہ حکم مباین ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے احکام ہیں مورب کے جو ہم نے یہاں ذکر نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ فرماتے ہیں تمہارا اعتراض کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارا اعتراض یہ ہوگا کہ مختلف آخرہ باختلاف العوامل، یہ مورب کا خاصہ غیر شاملہ ہے۔ تو ہو جائے نا، کیا بات ہے؟ خواص خاصے کی تو دو قسمیں ہیں، شاملہ ہے، غیر شاملہ۔ تو یہ غیر شاملہ ہو گیا، اس سے تو کوئی قباحت ہو لازم نہیں آتی۔ چلو ترجمہ کرو۔ قلت، اس کا جواب یہ دے گے کہ ھذا حکم آخر من احکام المعرب، ایک حکم آخر ہے مورب کے احکام میں سے، والاختلاف حکم آخر، اور جو اختلاف ہے وہ بھی ایک حکم آخر ہے۔ فلو لم يدخل احد الحکمین فی الآخر لا فساد فیہ، اگر ایک حکم دو حکم میں سے دوسرے حکم میں جمع نہ ہو جائے، داخل نہ ہو جائے، ایک حکم جو متباین ہے دوسرے حکم کے، وہ اگر ایک حکم دوسرے حکم میں داخل نہ ہو جائے تو لا فساد فیہ، کیونکہ فإن المعرب احکام کثیرۃ، کیونکہ معرب کے بہت سے احکام ہیں، لم تذکر ہونا، جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ فلیکن ھذا الحکم ایضا من ھذا القبیل، تو یہ جو ھذا الحکم، یہ جو حکم ہے یعنی حدوث اعراب والا، یہ بھی اس قبیل میں سے ہے جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ غایت الامر، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ان ھذا الحکم، کہ یہ جو حکم ہے، یہ جو حکم جو مختلف آخرہ باختلاف العوامل، یہ حکم جو ہے لا یکون من خواصہ شاملہ ہے، یہ ایسے خاصوں میں سے نہیں ہے جو شاملہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ چلو آگے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ اعراب عبارت پڑھو نا۔ الاعراب ما حرکت او حرف اختلف آخرہ آخر المعرب من حیث هو معرب ذات او صفة به بتلك الحركة او الحرف، وحين يراد بما الموصولة الحركة او الحركة، وحين يراد بما الموصولة الحركة او الحرف، بمل موصولت، ما اے نہیں ہے، معنی بدل جائے گا، ما تو پانی کو کہتے ہیں نا، بما، یہ جو متن میں ما موجود ہے نا، مختلف آخرہ، وہ ما مراد ہے۔ ہاں چلو جی۔ يراد بما الموصولة الحركة أو الحرف، لا يرد النقد بالعامل والمعنى المقتضي، ٹھیک ہے، ولو أبقيت، عبارت نہیں دیکھی آگے، ولو ابقیت على عمومها خرجا بالسببیت المفہومۃ من قوله به، فإن المتبادل من السبب هو السبب القريب والعامل والمعنى المقتضي من الأسباب البعيدة۔ اچھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ اعراب کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الاعراب ما اختلف آخرہ به، مختلف آخرہ به۔ تو اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اے حرکت و حرف سے دو اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف جو کر رہے ہیں ابن حاجب رحمۃ اللہ، الاعراب یہ مبتدا ہے اور مختلف آخرہ بھی یہ اس کے لیے خبر ہے، تو مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے کہ یہ ما موصولہ ہے، تو ان کے درمیان جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو درمیان میں ضمیر فصل آ جاتی ہے، اور یہاں وہ ضمیر فصل نہیں ہے۔ ہاں تو ہوا ہونا چاہیے تھا درمیان میں۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے اس کے اوپر سچ ہوتا ہے کہ یہ جو ما تو اس میں عموم ہے، تو ما موصولہ میں عموم ہوتا ہے، تو اس سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اعراب پھر اس چیز کو کہیں گے کہ جس کی وجہ سے آخر میں اختلاف آ جائے، تو
عامل کی وجہ سے بھی آخر میں اختلاف آ جاتا ہے. تو یہ دو اعتراض. اور معنی مقتضی للاعراب کی وجہ سے بھی اختلاف آتا ہے. جی معنی مقتضی للاعراب جیسے فاعلیت، مفعولیت، ہاں مجروری، مضاف الیہ ہونا. چلو جی. تو ان دونوں اعتراض کا جواب دیتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اے حرکت و حرف سے. یہ جواب اس طریقے سے بنتا ہے کہ یہ جو ماں جو ہے اس کو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اے حرکت و حرف ان کو نکرہ لا کر یہ بتا رہے کہ یہ ماں موصولہ نہیں ہے، ان کو موصوفہ ہے. ہاں تو جب موصوفہ ہو گیا تو اب تو نکرہ ہو گیا نا، تو پھر ہوا کہلانے کی ضرورت تو نہیں پڑی. چلو. دوسرا یہ بھی انہوں نے پھر تخصیص کر دی ماں، بتا کہ یہ ماں میں جتنا عموم تم شمار کرتے اتنا عموم نہیں ہے. ہاں. یہ تو حرکت و حرف ان سے مراد ہے. ہاں. اس میں عامل بھی نکل جائے گا. پھر اس کے اوپر دوبارہ اعتراض ہوتا ہے کہ عامل بھی تو حروف کی قبیل میں سے ہوتے ہیں جیسے انا. ہاں. تو پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں بادشاہین کے یہاں جو حروف سے مراد ہے وہ حروف مبانی ہے، معانی نہیں، جو لفظ کی بنا میں سے ہو. ہاں مبانی، حروف مبانی جن سے کلمات بنتے ہیں. کلمات بنتے ہیں یعنی حروف ہجا جو نہیں ہوتے یہ جن سے کلمات بنتے ہیں. اور ایک حروف معانی ہے نا وہ جو معانی پر دلالت کرتے ہیں جیسے ان بمعنی تحققا، ان بمعنی تحققا، تو وہ مراد نہیں. چلو پھر آگے اختلاف آخرہ، تو پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ حروف کا مرجع بتاتے ہیں کہ اختلاف آخر المعرب ہے. کہ یہ ضمیر کا جو مرجع ہے یہ معرب ہے. ٹھیک ہے. من حیث ہوا معرب ذاتا اور صفتا. اس سے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں اور اسی اعتراض کو آگے نقل بھی کرتے ہیں کہ من حیث ہوا معرب، اس حیثیت سے کہ وہ معرب میں اختلاف اس حیثیت سے ہو کہ وہ معرب ہے. کیونکہ آگے انہوں نے ایک میاں آگے اس کا جواب، چونکہ اعتراض جواب دونوں گزرے ہیں اس لیے کابل مولا نے ادھر نقل نہیں کیا ہے. یہ اعتراض جواب پہلے گزرے کہ معرب سے کہ تو بہت سے احکام ہیں میاں، فاعلیت معرب من حیث انه فاعل مرفوع، معرب من حیث انه مفعول منصوب، وہ تو بہت سے احکام ہیں اس کے. ہاں تو اس کا جواب کیا دیا؟ ہاں معرب من حیث انه، معرب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، باقی حیثیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک حیثیت ذات کی بات ہو رہی ہے. چلو جی. ذاتن او صفتن، اس کی تحقیق بھی پہلے گزری ہے، یاد ہے؟ ذاتن او صفتن، ذاتی اختلاف ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ ہاں حروف چینج ہو جائے، جیسے اعراب بالحرف ہوتا ہے. صفتن ہاں حرکت چینج ہو جائے، ہاں منصوب ہے، مجرور ہے، مرفوع ہے، تو اس کا رفع نصب جر حرکت سے. سمجھائیے. چلو جی. ہاں بیہی کے ضمیر کا مرجع بتاتے ہیں کہ وہ حرف اور حرکت ہے. ہاں تو اس کا پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو دو ہیں میاں اور بیہی کی ضمیر تو مفرد ہے، تو دو کی طرف کیسے راجع ہو گیا؟ پہلے یہ نہیں تھا ما اے حرکت او حرف، تو حرکت اور حرف دو چیزیں، تو بیہی کی ضمیر کا مرجع کیسے بن گئے وہ دونوں؟ یار اتنی ظاہر بات بھی نہیں آتی تم لوگوں کہ بیہی کی ضمیر تو متن میں ہے نا. ہاں تو متن میں ماں ہے، متن میں حرکت یا حرف ہے، تو وہ ماں کی طرف آئی. تو ماں کا ترجمہ چونکہ حرکت و حرف ہے اس لیے انہوں نے حرکت اور حرف. چلو جی.
وحين يراد بما الموصول بما الموصولة الحركة أو الحرف لا يرد النقد. ہاں جب کہتے ہیں ماں سے ہم نے متعین کر دیا معنی کہ ماں سے مراد کیا ہے؟ حرکت یا حرف. ماں مختلفہ بھی. تو اب کہتے ہیں ایک اعتراض یہاں وارد ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. کیا اعتراض تھا؟ وہ اعتراض یہ نکلے لا يرد النقد بالعامل والمعنى المقتضی. ہاں کہ یہاں جو اعتراض ہوا تھا کہ عامل بھی اس میں داخل ہو جا رہا ہے, اس اعراب کی تعریف میں داخل ہے اور معنی مقتضی بھی داخل ہے. تو اس اعتراض سے یہاں وہ جہاں وارد نہیں ہوتا اس کا ازالہ ہو گیا. ولو ابقیت علی عمومها, اگر اس کو عموم پر رکھیں ماں کو تو خرج بالسببیت المفہومۃ من قولہ بھی. تو اگر اس ماں کو عام کر دیں, اس میں حرکت او حرف کی تخصیص نہ بھی کریں, تو پھر بھی یہ عامل اور معنی مقتضی للاعراب اس میں داخل نہیں ہے, پھر بھی سے نکل جائے گا, کیونکہ با سببی ہے. با تو سبب سے مراد ہے سبب قریب. سبب سے مراد ہے جو اختلاف کے لیے, اختلاف آخر کے لیے سبب قریب ہو. تو مورب کے آخر کے اختلاف کے لیے سبب قریب کیا چیز ہے؟ اعراب. وہی حرکت اور حرف. عامل سبب قریب ہے, معنی مقتضی للاعراب قریب ہے نہیں, تو وہ اس سے خارج ہو جائے گا. چلو جی. ان المتبادر من السبب هو السبب القریب. ہاں کہ سبب سے تو مراد متبادر سبب قریب ہے. والعامل والمعنى المقتضی من الاسباب البعیدہ. ہاں تو یہ تو اسباب بعیدہ میں سے ہے, لہذا بھی سے یہ اگر ماں کو عموم پر بھی رکھ دو تو یہاں سے نکال دیں گے. چلو مولانا.